السلام علیکم ناظرین، ویلکم مائی چینل نیم چینل۔ پلیز اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کرنا۔ آج کا ہمارا سبق ہے خط لکھنے کا طریقہ۔ اس کو انگلش میں لیٹر رائٹنگ کہا جاتا ہے، اور اردو میں خط لکھنے کا طریقہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی اصناف نثر کا ایک سبق ہے، اور اس کا بورڈ کا پیپر جو ہے اس میں یہ سوال نمبر 7 ہوتا ہے فرسٹ ایئر کے پیپر میں۔ اس کے نمبروں کی تقسیم اس طرح ہے کہ پیشانی، پتہ، تاریخ، ایک نمبر کا، القاب، آداب 1 سے 2 نمبر کے، نفس مضمون 3 پیرے کم از کم لکھیں گے تو 6 نمبر ملیں گے، اختتام 1 نمبر کا، ٹوٹل یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ یہ 9th کے پیپر میں اور فرسٹ ایئر کے پیپر میں یہ والا سوال آتا ہے۔ تو یہ خطوط نویسی جو ہے اصناف نثر کی ایک قسم ہے، اور خط کی تعریف کچھ یہ کہ خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا تھا۔ اب تو اس کا رواج نہیں رہے، پہلے جب تھا۔ پھر خط کے اصطلاحی معنی 2 لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو جو ہوتی ہے اس کو خط کہتے ہیں، اور آگے خطوط کی کچھ قسمیں ہیں۔ یہ قسمیں آج ہم تھوڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خط کے قسمیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ہے رسمی خط۔ علمی ادبی تقریبات، سیاسی ثقافتی تقریبات اور شادی بیاہ میں مدعو کرنے کے لیے جو دعوت نامے لکھے جاتے تھے اپنے رشتہ داروں کو، دوسروں کو، ان کو رسمی خطوط کہا جاتا تھا۔ اور یہ ان تقریبات میں بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے جو لکھے جاتے تھے وہ تھے۔ آگے اس کے بعد کاروباری خطوط۔ کاروباری معاملات کے لیے لکھے جانے والے خطوط کاروباری کہلاتے ہیں، اور یہ اس میں کاروبار کے متعلق لین دین کا حساب اور یہ وہ سب کچھ کاروباری لوگوں سے جس زبان میں لکھے جاتے ہیں اس کو کاروباری خطوط کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمومی خطوط، تو یہ ہے کہ مکتوب علیہ جو ہوتا ہے، یہ خط لکھنے والا جو ہوتا ہے مدیر ہوتا ہے اخبار کا۔ پھر سرکاری خطوط، دفتروں کے میں جو خط و کتابت ہوتی ہے وہ سرکاری خطوط کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کے بعد ایک شخصی خطوط، یہ رشتہ داروں کو جو ہے لکھے جاتے ہیں، بہن بھائیوں، والدین کو، ماں باپ کو۔ پھر اس کے بعد خط کے بنیادی حصے آ جاتے ہیں۔ خط لکھنے کی یا ترتیب بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں خط کی ترتیب میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے نمبر پہ جو ہوتا ہے مقام اور روانگی۔ سب سے پہلے خط کی پیشانی پر دائیں کونے میں خط کا مقام اور روانگی لکھا جاتا ہے، جیسے کمرہ امتحان، اور نیچے تاریخ 14 جنوری 2021۔ اور یہ لکھنے کے بعد آگے پھر ان دونوں کا ایک ایک نمبر ہوتا ہے۔ اگر یہ صحیح لکھا ہوا تو ایک ایک نمبر دونوں کا مل جاتا ہے۔ پھر القاب آتا ہے۔ القاب اس کے بعد ایک سطر کو چھوڑ کر پھر نیچے والے سطر پہ القاب لکھا جاتا ہے، جیسے پیارے ابا جان، پیارے دوست، استاد مکرم وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد آداب یا تسلیمات، یعنی القاب لکھنے کے بعد یہ نہیں، کسی کے ادب کے لحاظ سے السلام علیکم اور آداب وغیرہ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، اس کو آداب و تسلیمات کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نفس مضمون ہوتا ہے۔ یہ خط لکھنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صاف اور سادہ اور سلیس ہونا چاہیے اور مختصر ہونا چاہیے، تاکہ لکھنے جس کو لکھا جا رہا ہے اس کو صحیح سے سمجھ آ رہے، آپ کے بات کی سمجھ آئے، اور وہ آپ کو جواب بھی دے سکے۔ پھر اس کے بعد دعائیہ کلمات، خط کے اختتام پر جو الفاظ لکھے جاتے ہیں انہیں دعائیہ کہا جاتا ہے، جیسے مثلا والسلام، آداب وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ خط کا ذرا پیٹرن دیکھ لیں کہ یہ خط کا نمونہ یہ کس طرح ہم نے لکھنا ہے، اور کس طرح اس کو ہم اردو میں لکھ سکتے ہیں۔ صحیح لکھیں گے تو نمبر پورے ملیں گے۔ یہ بورڈ کے امتحان کا خط کا یہ پیٹرن ہے کہ پیشانی پہ کیا ہے، الداب کیا ہے، القاب کیا ہے، متن کیا ہے، اور اختتامیہ کیا ہے، کیسے کیسے ان کو لکھنا ہے۔ تفصیل سے اس کو صحیح لکھیں گے تو یہ اچھے نمبر مل جائیں گے ہمیں۔ شکریہ، تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔ اللہ حافظ۔